آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ اگر کوئی شخص کوئی فصل اگاتا ہے یا کوئی درخت لگاتا ہے، پھر اس فصل میں سے کوئی کھا جاتا ہے، وہ کھانے والا انسان ہو، جانور ہو یا کوئی پرندہ ہو، یا اس نے کوئی درخت لگایا، اس درخت کے پھل میں سے کوئی انسان کھا گیا، کوئی پرندہ کھا گیا یا کوئی جانور کھا گیا، یا ویسے ہی پتوں والا پھل والا نہ بھی ہو، اس سے کسی نے نفع حاصل کر لیا کسی بھی طریقے سے، تو کیا یہ درخت لگانے والے کا یا فصل اگانے والے کا نقصان ہے یا اسے اس کا کچھ نفع حاصل ہوگا؟ تو یہ تمام باتیں ہم پاک نبی کی حدیث میں سے سنیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہونے کا باعث بنے۔ تو چلیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو درخت لگاتا ہے یا فصل اگاتا ہے، پھر اس میں سے کوئی کھا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کس چیز کا باعث ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے تو اس میں سے جو کچھ کھایا جائے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور جو کچھ اس میں سے چوری ہوگا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے گا وہ بھی اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اب یہ حدیث سن کے ایسا نہیں کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ بھئی کھانے والی چیز تو چوری کریں تو صدقہ ہے۔ بھئی آپ کے لیے نہیں، جس نے وہ لگائی ہے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، جو چوری کرنے والا ہے اسے تو اس کا گناہ ملے گا کہ بغیر پوچھے اس نے کسی کی چیز کو استعمال کیا ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب چلیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھیتی بوئی پھر اس میں سے کسی پرندے نے یا کسی بھوکے جانور نے کھا لیا تو وہ اس کھیتی والے کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ جبکہ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی فصل بوئی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس سے نفع اٹھاتا رہے گا، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث پہ آپ اگر تھوڑی سی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بغیر ظلم و زیادتی کی جو قید لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے اس سے لوگوں کو نفع دے کے یہ سمجھے کہ میں نے کوئی بڑا نیک کام کیا ہے، تو بھئی ایسا کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو زمین آپ نے کسی کی ظلماً دبائی ہوگی، ظلماً قبضہ کیا ہوگا، کسی کا اس پہ حق ہے لیکن آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے اگر کوئی نفع حاصل کرے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اور مکان ہو یا کوئی اور چیز ہو کہ جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں اور وہ آپ کی نہ ہو، آپ نے اس پہ ظلماً قبضہ کیا ہوا ہو، تو آپ کو اس چیز سے لوگوں کے نفع حاصل کرنے پہ کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ آپ کی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے بغیر ظلم و زیادتی کے جو ہوگا اس پہ ضرور نفع حاصل ہوگا۔ یعنی کسی کی اپنی جگہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ درخت لگانے کی عام اجازت ہے، تو ایسی جگہوں پہ لگائے درخت یا بوئی فصل اس فصل والے کو نفع دے گی، اس درخت والے کو نفع دے گی، اور اس کا استعمال ہونا کسی بھی شکل میں اس شخص کے لیے قیامت کے روز صدقے کے طور پہ ثواب کی شکل میں اسے حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھ کے اس پہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ بلکہ میں گزارش کروں گا، موسم بہار ہے تو کوشش کریں کہ ضرور کچھ درخت لگا دیں کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔